جنوں کی اقسام اور صفات۔ جنوں کا قصہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش نور کی بجائے نار یا آگ سے ہوئی ہے، جو نور سے بہرحال کم تر لطیف چیز ہے۔ پھر لطافت اور صفات کے لحاظ سے ان کی بھی کئی اقسام ہیں۔ کچھ ایسے جن ہیں جو آدمیوں کی بستیوں میں رہتے ہیں، انہیں عامر کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک قسم ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے اور اسے برے کاموں پر اکساتی اور وسوسے ڈالتی رہتی ہے۔ اسے ہماری زبان میں ہمزاد کہتے ہیں۔ اس قسم کو شیطان کہتے ہیں، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ پھر کچھ ایسے جن ہیں جو لڑکوں، بالوں کو، بچوں کو ستاتے ہیں۔ ان کو اہل عرب ارواح کہتے ہیں اور ہم بھوت، پریت یا عصیب کہتے ہیں۔ اور جنگل میں جو آواز دیتے اور چیختے چلاتے ہیں ان کو ہاتف کہتے ہیں، اور جو مسافروں کو بھولی ہوئی راہ بتا دیتے ہیں ان کو رجال الغیب کہتے ہیں۔ اور کبھی جنگل میں مشعل سی دکھائی دیتی ہے ان کو شہابہ کہتے ہیں۔ جن میں انسان کی طرح مکلف مخلوق ہے، یعنی ان کی فطرت میں خیر و شر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ان میں کچھ جن صالحہ اور ایماندار ہیں اور اکثر شریر اور بدکار ہیں، ان کو شیطان کہتے ہیں۔ اور جو بہت زیادہ سرکش ہوں ان کو مارد کہتے ہیں، اور جسامت کے لحاظ سے جو بہت عظیم الجاثیہ اور طاقتور ہو انہیں عفریت کہتے ہیں۔ جنوں میں لطیف تر وہ جن ہے جن کی رسائی آسمان دنیا تک بھی ہو سکتی ہے۔ کثیب وہ ہے جو زمین پر ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ابلیس ایک صالح اور عبادت گزار جن تھا جو ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو آدم سے رکابت کی بنا پر اس کے شر کی رغ بھڑک اٹھی۔ اس کی انا نے گوارا نہ کیا کہ ایک زمینی مخلوق کی برتری تسلیم کرے، اور یہی انا اور تکبر اسے لے ڈوبا۔ شیطان کی حقیقت۔ یہ شیطان دراصل ابلیس ہی تھا جو جنوں کی جنس سے تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا۔ شیطان کی حقیقت یوں سمجھیے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جن آگ سے یا نار سے۔ اب جنوں کی ایک قدر مشترک تو فرشتوں سے ملتی ہے، یعنی وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اور اسی بنا پر ابلیس فرشتوں میں شامل ہو جاتا تھا۔ اور ایک قدر مشترک انسانوں سے ملتی ہے، یعنی جن اور انسان دونوں مکلف مخلوق ہیں اور صاحب اختیار ہیں۔ اسی بنا پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن فرشتوں میں سے کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جنوں یا انسانوں میں سے کوئی اس قوت اختیار کا غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے تو وہ شیطان ہے۔ گویا شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ پھر شیطان کا لفظ ہر بدرو، خبیث اور موذی چیز پر بھی استعمال ہونے لگا۔ سانپ کو اسی وجہ سے جان بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو شیطان جنوں سے ہوگا وہ دوسروں کو بدراہ اور گمراہ کرنے کے لحاظ سے انسانی شیطان سے زیادہ وسائل رکھتا ہے۔ جن شیطان اپنی شکلیں بدل کر اندر داخل ہو کر اور وسوسہ ڈال کر دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے، جبکہ انسانی شیطان ان باتوں پر قادر نہیں۔ ابلیس کی رکابت کی وجہ۔ وہ اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ جب فتنہ فساد کی بنا پر فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف مار بھگایا تو اس وقت بھی یہ فرشتوں میں ہی شامل تھا۔ اور جن بھی چونکہ مکلف مخلوق ہیں اور قوت و اختیار رکھتے ہیں، لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس خود خلافت عرضی کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو یہ اندر ہی اندر جلتا بھنتا رہا، اور جب فرشتوں کو حکم سجدے کا ہوا تو اس کے اندرونی حسد کینے نے جوش مارا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اکڑ گیا اور آدم پر اپنی فضیلت کا برملا اظہار شروع کر دیا۔
اسی وجہ سے راندہ درکار الہی اور کافر قرار پایا۔ گویا اس کا جرم صرف یہی نہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس سے زیادہ جرم یہ تھا کہ تکبر کی بنا پر حکم الہی کے مقابلے میں اپنی برتری بیان کرنا شروع کر دی۔